پتہ ہے جب مایوس ہوتے ہیں آپ ہارتے ہیں، پھر آپ شکوے کرتے ہیں اللہ سے، اس کی سب سے بہتر دی ہوئی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی ہمت ہی ٹوٹتی ہے، جب آپ مایوس کی ہلکی سی ہوا کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پھر آپ ہر چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، پھر آخر کار مایوسی آپ کا ایمان ہی نگل جاتی ہے۔ حالات مخالف ہو سکتے ہیں، آزمائش طویل ہو سکتی ہے، تکلیف حد سے بھی گزر سکتے ہیں، غم حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مایوس چھا گئی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، یہ سیدھا اس رب کے ہونے کا انکار ہے۔ جب ہی اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ذہن، دل، دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ہے اور وہ رہے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب پتہ ہے، وہ اگر آزما رہا ہے تو اس نے تمہیں چنا ہے، بس گھبراؤ مت، خود کو مایوسی کی دلدل میں گرنے مت دو، وہ تمہیں تکلیف سے گزار کر راحت عطا کرے گا، تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہی تمہیں بہلائے گا، کہ پھر تمہارا اللہ کے ذکر کے بغیر دل نہیں لگے گا، جب تک تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، اس کے قریب ہونے کے لیے ایک طویل سفر طے کرنا ہوگا۔ وہ کچھ اور جلد ہار جانے والے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کرتا، وہ پہلے تمہیں اس قابل کرے گا، تمہیں ایک مقام پر اس اللہ کی دی ہوئی ہر آزمائش پر لبیک کہہ اٹھیں گے۔ بس صبر کرو، ہمت کرو، مایوس نہ ہو جاؤ، اپنے ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرو۔ میرے پیارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے طرف آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور یہ جو غم ہوتے ہیں نا، یہ بری نہیں ہوتی، آزمائشیں بری نہیں ہوتی، یہ تو دامن بھرے آتی ہیں۔ اس لیے صبر اور دل کا سکون ہوتا ہے۔ بری تو وہ حالات ہیں اور وہ پریشانیاں ہیں جس میں دل بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، وہ بری نہیں ہوتی، یہ تو اللہ سے ملواتی ہیں۔